کل کے سبق میں ترنم کے بارے میں وضاحت، کیا اردو تقریر میں ترنم جائز ہے؟ دیکھیے اصل میں اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یعنی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آج کل ہندوستان میں بہت کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ کہیں اتنا جرات سے انہوں نے دعویٰ کیا، کہیں یہ بھی ثابت نہیں کہ پیارے رسول جو ہے 3 آیتیں جو پڑھتے تھے خطبہ حاجہ میں وہ ترنم سے پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا یہ تو بہت بڑی غلط بات ہو گئی۔ پیارے رسول نے خود فرمایا ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز میں، اور تغنی ترنم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی اب آپ غنہ پڑھیں گے، مما، وہ غنہ ہو گیا، وہ ترنم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہیں نہیں ثابت ہے کہ پیارے رسول 3 آیتیں ہی جو پڑھتے تھے وہ ترنم سے۔ یہ پورے طور پر غلط ہے۔ پیارے رسول جب بھی آیت پڑھتے رہے ہوں گے، آپ خود کہتے ہیں کہ جو شخص ترنم سے نہ پڑھے قرآن کو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اپنی قرآن کو زینت دو تم اپنی اچھی آواز بنا کر کے۔ تو بہرحال ان سب کے ہوتے ہوئے پیارے رسول کہنا کہ نہیں پڑھنے، ترنم سے نہیں پڑھتے تھے، پورے طور پر غلط ہے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کو بھی اگر کوئی ترنم سے پڑھ رہا ہے، آپ یقین جانیے کہ یہاں درس میں شیخ بن باز ہوں اور کچھ ہوں، سب کے یہاں حدیث پڑھتے تھے تو پورے ترنم کے ساتھ، یعنی یہاں ایک عام رواج ہے خطبے میں۔ اب رہ گئی بات، بہت سے اپنے یہاں اردو کو بھی ترنم کے ساتھ لوگوں کو گا کر کے جو پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے معقول، سب پوری نہیں لیکن بعض موقعوں پر وہ ترنم سے پڑھتے ہیں کہ سما بندھ جاتا ہے، لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہاتھ جھٹکے نہ دائیں بائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے۔ ترنم سے گائیں کہیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن بالکل چل پھر کر کے اسٹیج پہ دوڑتے ہیں اور کودتے ہیں ایسے لوگ بھی، یہ سب پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر یہ سب نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ترنم کے ساتھ آدمی تقریر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم غلط کبھی نہیں کہیں گے، اگرچہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ غلط ہے اور کیسے، تو ایسے ہی اس کی دلیل نہیں ہے۔ خود پیارے رسول جب حکم دے رہے ہیں تو آپ ترنم نہیں کریں گے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اور یہاں یہی مولانا کیا نام ہے آتے تھے کچھ علماء جن کو مولانا شاہ بدی الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پڑھاتے تھے، لیکن ان کے زمانے میں ترنم کے ساتھ جو یاد آتا ہے ان کی باری دیے ہوئے تھے کہ آج ان کی تقریر ہوگی، ان کی ترنم کے ساتھ حرم میں کرتے تھے، کوئی نہیں، کبھی نہیں انکار کیا شیخ نے، نہ دوسرے مشائخ میں کسی نے۔ لیکن بہرحال لوگ جو ہیں ہندوستان میں خاص طور پر آج کل اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، بے بد اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔